بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the second part of the topic کہ اللہ کون ہے and what is his throne. اللہ کا تھرون کیا ہے؟ اللہ کتنا بڑا ہے؟ اس پارٹ 2 میں ہم اللہ تعالیٰ کو مزید جاننے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ پارٹ 1 میں ہم نے اللہ تعالیٰ کا وہ حق جس کا اللہ نے ہم سے ایک آیت میں ذکر کیا، جو میرے خیال میں ایک گیم چینجر ہے، وہ آیت جس میں اللہ نے اپنے ایسے حق کا ذکر کیا کہ جس کو میرے خیال میں نہ ہم نے ادا کیا ہے، نہ میں نے ادا کیا ہے، نہ آپ نے ادا کیا ہے۔ میں نے تو یقیناً ادا نہیں کیا۔ اگر آپ نے ادا کیا ہے تو آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں۔ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے پارٹ 1 کا لنک دیا ہے، اینڈ آئی ریئلی تھنک دیٹ اٹ از اے لائف چینجر۔ میری زندگی پر اس آیت نے ایک بہت مثبت اثر ڈالا۔ سو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ پارٹ 1 کو ضرور دیکھیں، and then continuing to the second part of the video. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ رازق، وہ مالک۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ انعام کی آیات نمبر 58 اور 64 کے تناظر میں پہلے بات کریں گے اور پھر مزید آیات کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے پاس تمام غیب کی کنجیاں ہیں اور اس کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے۔ اور پھر ہم کیوں آگے پیچھے لوگوں کے پاس غیب جاننے کے لیے پالمسٹری، ایسٹرالوجی، ہاتھوں کو دکھاتے ہیں جا کے کہ بتائیں ہماری تقدیر کیا ہے، ستاروں کا حال معلوم کرتے ہیں، ستاروں پر یقین رکھتے ہیں، آپ کا سٹار کیا ہے، ٹورس ہیں، آپ لیو ہیں، آپ ایکویرین ہیں، اور پھر ان پر یقین کرتے ہیں۔ وہ صفت جو اللہ کی ہے، غیب کو جاننے والی، صرف میرے اللہ کی صفت ہے، اس صفت میں ہم اللہ کے ساتھ شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں، میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اس کی ذرا بھی گنجائش بنتی ہے؟ تو کنٹینیوئنگ ٹو دس آیت، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، اس کے علم میں ہے جو چیز خشکی میں ہے یا سمندر میں ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ آج تک جو سائنٹسٹ نے ڈسکور کی ہیں، یقیناً اس سے کہیں زیادہ اسپیشیز ہوں گی۔ 8.7 ملین اسپیشیز صرف آج تک دریافت کی جا چکی ہیں، 87 لاکھ اسپیشیز، اور ایک اسپیشی میں کتنے کروڑوں اربوں آگے مخلوق ہے اللہ کی، وہ میرا رب ہی جانتا ہے۔ تو وہ اس کے علم میں ہے ہر چیز جو خشکی میں ہے اور جو سمندر میں ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا دانہ ہی کیوں نہ ہو، میرے رب کے علم میں ہے، اور نہیں جھڑتا کوئی پتا مگر وہ میرے رب کے علم میں ہے۔ کیا شان ہے اس رب کی! ذرا آپ ایک منٹ کے لیے امیجن کریں کہ آپ کے ارد گرد کتنے درخت ہیں اور کتنے پتے ہیں، اور آپ کے ملک میں اور پھر اس دنیا میں کتنے درخت ہیں اور اس کے کتنے پتے جھڑتے ہیں روز، اور وہ سب کس کے علم میں ہے؟ وہ میرے رب کے علم میں ہے۔ اور وہی رب ہے جو رات کو روح قبض کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیات کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ وہی اللہ ہے جو رات کو روح قبض کر لیتا ہے اور وہ جانتا ہے جو امور تم کر رہے ہو، پھر وہ دن میں ایک مقررہ مدت کے لیے تمہاری روح کو تمہارے پاس واپس لوٹا دیتا ہے۔ کیا ہی میرے رب کے معجزے ہیں! ہم مرنے پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ اللہ ہمیں روز مارتا ہے اور روز زندہ کرتا ہے۔ وہ اللہ ہماری روح کو روز قبض کرتا ہے اور روز لوٹاتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہمارے دلوں پر مہر لگی ہے۔ ہم کدھر بہکائے جا رہے ہیں؟ یہ میرا رب سوال کرتا ہے ہم سے کہ تم کدھر بہکائے جا رہے ہو؟ کون ہے پھاڑنے والا دانے کو اور گٹھلی کو، اور اس سے اتنا بڑا درخت کون بناتا ہے؟
یہ سب معجزوں کو ہم بالکل نارمل لے لیتے ہیں، شاید اس وجہ سے کہ ہم ان کو روز دیکھتے ہیں، لیکن کون ہے میرے رب کے علاوہ جو ایک گٹھلی کو پھاڑ کر ایک پورا درخت بنا دیتا ہے، اور وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے۔ یہ میرے رب کی شان ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ موجد بے مثال ہے، وہ موجد بے مثال ہے زمین و آسمان کا۔ اچھا، موجد کس کو کہتے ہیں؟ موجد ہوتا ہے اوریجنیٹر، دی ریئل کریٹر۔ آج کل ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کر پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہم بناتے ہیں، انوینٹ کرتے ہیں، ڈسکور کرتے ہیں، وہ سب کس چیز سے بناتے ہیں؟ اللہ کے دیے ہوئے میں سے بناتے ہیں۔ وہ را میٹیریل کہاں سے آتا ہے؟ وہ سب چیزیں جو کچھ بنانے کے لیے درکار ہیں، وہ کہاں سے آتی ہیں؟ وہ میرے رب کے دیے ہوئے میں سے آتی ہیں۔ اس نے دیا ہے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ کون ہے کہ اگر اللہ تمہاری سماعت لے لے یا تمہاری بنائی لے لے تو وہ کون ہے جو تمہیں لوٹا دے؟ یہ را مٹیریلز اور یہ چیزیں تو دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، اللہ اگر ذرا امیجن کریں آپ کسی اندھیرے کمرے میں بند ہو جائیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ ٹکریں ماریں گے ادھر ادھر۔ کتنی بڑی نعمت ہے میرے اللہ کی یہ آنکھیں اور یہ کان جن سے ہم سن سکتے ہیں، جو سن کے ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور نہ ہم اللہ کی ان نعمتوں کی قدر کرتے ہیں اور نہ ہی ان کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں ہلاک ہوں گے مگر ظالم۔ تو کیا ہم اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں؟ کیا ہم ظالم تو نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا کر، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو جھٹلا کر کہیں ظالم تو نہیں بن رہے؟ کہیں مغرور تو نہیں بن رہے؟ کہیں اللہ کے ہاں پکڑ ہونے والے تو نہیں بن رہے؟ اور وہ کون ہے میرا اللہ جو ڈھانک دیتا ہے رات کو دن پر؟ کیا خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے دن کو رات کو بدلنے میں اور رات کے دن کو بدلنے میں، کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور صبح کو اللہ چاک کر کے نکالتا ہے، تاکہ دن میں تم اپنے امور کر سکو، تاکہ دن میں تم اپنے کام کر سکو۔ اور وہ کون ہے؟ وہ کون ہے اللہ جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے؟ وہ کون ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں سوال کرتا ہے، مفہوم ہے کہ اٹھاؤ تم اپنی نگاہ آسمان کی طرف اور تلاش کرو کوئی خلل اگر تم کر سکو، لوٹ آئے گی تمہاری نگاہ تمہاری طرف تھک کر، ہار کر، لیکن تم رحمان کی تخلیق میں ذرہ برابر بھی کوئی خلل تلاش نہیں کر سکو گے۔ تو کیا ہی شان ہے میرے رب کی، کس نے اس آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہوا ہے؟ کیا یہ ہمارے سامنے ایک معجزہ نہیں ہے جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ ایک کشتی کی مثال دیتا ہے کہ جب تم کشتیوں میں چلتے ہو اور ہوائیں موافق ہوتی ہیں تمہاری کشتی کے، تم خوش ہو جاتے ہو، پھر اچانک جب بادیں مخالف آ جاتی ہے اور تم سمجھتے ہو کہ تم ہر طرف سے گھر گئے ہو، تو پھر تم اللہ کو اس وقت خالص ہو کر پکارتے ہو، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص ہو کر پکارتے ہو کہ یا اللہ تو آج ہمیں نجات دے دے، اگر تو ہمیں نجات دے گا تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ نجات دیتا ہے تو تم بغاوت پر اتر آتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہاری بغاوت تمہارے اپنے ہی خلاف ہے۔ اللہ اکبر! کیا یہ بغاوت ہم اللہ کے خلاف کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم شکر گزاری نہ کر کے تم اللہ تعالیٰ کو ایک نہ مان کر کیا کرتے ہو؟ تم بغاوت کرتے ہو۔ تم بغاوت کرتے ہو اس رب کے خلاف جو تمام جہانوں کا رب ہے،
کیا یہ بغاوت کر کے تم کیا خیال کرتے ہو کہ تم بچ جاؤ گے؟ تمہارا حساب نہیں لیا جائے گا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو کیا میں اور آپ اس حساب دینے کے لیے تیار ہیں؟ وہ ہواؤں کو جو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے آگے اپنی رحمت کے ساتھ، جو بادلوں کو ہانک کر لے جاتی ہے اور پھر جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں پانی برساتا ہے، اور اسی پانی سے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی پیداوار کو پیدا فرماتا ہے، وہ رب، وہ کون ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی ہے میرا رب جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، وہ ذات صرف ایک عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ کسی کو پکارا نہیں جا سکتا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو المالک، حقیقی بادشاہ، the real king۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے گھر بنا کے اور ہر انسان اپنے آپ میں، اپنی ذات میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ انسان اس زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، کبھی وہ کوئی اچھا لباس پہن لے، کوئی اللہ اس کو نعمت دے دے تو بجائے وہ شکر گزار ہونے کے وہ تکبر کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ مالک ہے، وہی ریئل کنگ ہے۔ یہ دنیا کے بادشاہ بڑے بڑے فرعون ہو کر گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا حال کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا پانی میں غرق نہیں کیا؟ تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں زمین میں دھنسا دے یا اچانک یا اعلانیہ، اللہ پوچھتا ہے ہم سے کہ وہ اگر اچانک یا اعلانیہ ہم پر عذاب لے آئے تو کون ہے اللہ کے سوا جو ہمیں اس سے بچا سکے؟ تو اللہ کون ہے؟ المالک، پھر اللہ القدوس، السلام، المؤمن، المحیمن، العزیز الجبار المتکبر۔ القدوس یعنی اللہ، میرا اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ ہم تو عیب سے بھرپور ہیں، لیکن وہ رب، وہ ذات، وہ اس لائق ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ السلام، سراسر سلامتی، the source of peace، سلامتی ہے تمام مخلوق کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اس کا حکم مانتے ہیں، جو اس کو مانتے ہیں۔ المؤمن، امن دینے والا، المحیمن، نگہبان، العزیز، غالب، ہر چیز پر غالب، الجبار، the compeller۔ اور اب کون ہے؟ the compeller، جو ہم آگے پیچھے بھاگتے ہیں کہ میری بگڑی بنا دو، ہم لوگوں سے اپنی حاجات لے کر جاتے ہیں، لیکن میرا اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو بڑا ہے ہر طرح سے، great in all ways، the compeller، الجبار، المتکبر، تکبر، بڑائی کرنے والا۔ بڑائی صرف اسی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تکبر اللہ کی چادر ہے، جو اس کو کھینچے گا اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو ہم تو کسی صورت، اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ جب ہم اللہ کو کسی صورت عاجز نہیں کر سکتے، جب ہم خود ایک نطفے، ایک قطرے سے بنے ہیں، مٹی سے بنے ہیں، 5-6 فٹ کے انسان ہیں، جس کو اپنے اگلے قدم کا نہیں پتہ، جس کو اپنے اگلے سانس کا نہیں پتہ، جس کو اپنی آنکھ جھپکنے کا نہیں پتہ، تو پھر کس چیز کا غرور، کس چیز کا تکبر؟ یہ مال جو اللہ نے دیا ہے، اس چیز پر غرور؟ یہ مال کس نے دیا ہے؟ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ خرچ کرتے بھی ہیں تو کس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں؟ اسی کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ سب ہم سے چھین لے تو کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ تو وہ تکبر، وہ میرے اللہ کی چادر ہے اور اس کے شایان شان ہے۔ کیوں نہ وہ تکبر کرے، کیوں نہ وہ بڑائی کرے، کیونکہ ہر چیز سے بڑا میرا رب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو وہ کون ہے میرے رب کے علاوہ؟ اللہ پوچھتا ہے کہ کون ہے عبادت کے لائق؟ کیا وہ جو حق کی دعوت دیتا ہے، یا وہ
جو خود بھی راہ نہیں پاتا حق کی الا یہ کہ اس کو راہ دکھائی جائے، اور یہ لوگ گمان اور قیاس کی پیروی کرتے ہیں، یعنی سوچتے ہیں کہ یہ میرا رب ہوگا اور یہ میرا رب ہوگا، اور پھر اس کو رب کا درجہ دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ گمان اور قیاس کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ نہیں، بالکل بھی گمان حق کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا۔ تو میرے اللہ ہی کے شایان شان ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور میرے اللہ ہی کی یہ شان ہے کہ اس کو بڑا مانا جائے۔ میرے اللہ ہی کی یہ شان ہے کہ اپنی تمام حاجتوں کو لے کر اللہ کے پاس جایا جائے۔ میرے اللہ ہی کی یہ شان ہے کہ اس سے خالص ہو کر مانگا جائے، اس کے آگے جھکا جائے، اور جتنا ہو سکے اس سے مانگا جائے۔ وہ ذات، وہ اللہ ہے کہ جس سے کوئی مانگتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے عطا کر کے۔ اللہ تو بے نیاز ہے۔ اگر یہ ساری مخلوق مل کر اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کر دے، اللہ کی نہ مانے، تو اس کی بڑائی، اس کی بادشاہی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ اور اگر یہ ساری مخلوق سجدوں میں گر جائے تو پھر بھی میرے اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں نہ ذرہ برابر بھی اضافہ ہوگا اور نہ ذرہ برابر کمی ہوگی۔ تو یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے میرا مالک۔ تو ابھی مزید بہت ساری باتیں ہیں، کچھ ایسے سوال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے قرآن میں کیے ہیں کہ ان سے ذرا پوچھو تو صحیح، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے ڈیٹیل بیان کرتا ہے، اور اللہ انسان سے سوال کرتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم پارٹ 3 میں کور کریں گے، کیونکہ میرے خیال میں اب تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے۔ اور میرے رب کی باتیں تو ایسی ہیں کہ چاہے ہم کرتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر یہ سمندر روشنائی بن جائے اور اتنی ہی روشنائی تم اور لے آؤ، ان سمندروں جتنی روشنائی تم اور لے آؤ، تو وہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے رب کی باتیں، میرے رب کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو ہم جتنا ہمارا اپنا استطاعت ہے، جتنی ہماری کوشش ہے، اس کے مطابق ہم اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں۔ بلکہ ہم اللہ کو کیا بیان کریں گے، اللہ کی بڑائی کو کیا بیان کریں گے؟ اللہ خود وہ ذات ہے، وہ جو قرآن میں، جو احادیث میں اپنی بڑائی کو بیان کرتا ہے۔ ہم تو صرف اسی سے اللہ کی ہیبت کا، اللہ کی شان کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، ہمارے دماغ اتنے نہیں ہیں، ہمارے ذہن اتنے نہیں ہیں کہ ہم اللہ تک پہنچ سکیں، کہ ہم سوچ بھی سکیں کہ اللہ کس قدر قادر اور کس قدر غالب ہے۔ وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے اور نہیں پا سکتی اس کو نگاہیں۔ تو with this I request you to subscribe this channel because it's پلیٹ فارم کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنی ہے تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ تک پارٹ 3 اور اس طرح کی آنے والی بہت ساری ویڈیوز انشاءاللہ پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا سننا اور میرا پڑھنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود قرآن کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اور اللہ نے جو قرآن ہم تک پہنچایا ہے ہم اس کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اور ٹل دی نیکسٹ ویڈیو، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔